अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। पेशावर हमला जो एक यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या था, उसको ऑल्दो 72 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात का सुराग नहीं लगाया जा सका ये हमला आवर इतने अहम एरिए के अंदर घुसा कैसे, और अगर वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद था तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे और ये जो खुफिया इदारे हैं ये इस तमाम मामले का ट्रैक करने में क्यों नाकाम रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल इस वजह से भी ज़्यादा उठाया जा रहा है कि इस वाक़े के नतीजे में तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो शदीद सदमे से दो चार है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त बजाय इसके कि ये जो लोग शोहदा हैं उनके अहल खाना के साथ इज़हार यकजहती की जाए, ये मुख्तलिफ इशूज़ को एक अजीब व गरीब तरीके के साथ जोड़कर उलझाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर इस मामले में DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को ख़ास तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत टारगेट बनाकर उन पर अटैक किया जा रहा है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है और उसका ट्रेंड है हैशटैग नदीम अंजुम मस्ट रिज़ाइन। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक तकरीबन 12,000 से ज़ायद उसके ऊपर ट्वीट्स और रीट्वीट्स आ चुके हैं। अब ये जिम्मेदारी जो है ये नदीम अंजुम साहब पर क्यों डाली जा रही है और नदीम अंजुम साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ दरकार है। लेकिन इससे पहले इस सवाल का मैं आपको जवाब दूं, इससे पहले 2 और इम्पॉर्टेंट खबरें और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल फ्रंट पर जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली खबर है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की, जो लाहौर में खामोशी के साथ बैठकर कुछ ऐसी सुरंगें बना रहे हैं, कुछ ऐसी जो है वो वारदात करने की, वारदात मेरा नेगेटिव मानों में नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल लोग जो हैं वो पॉलिटिकल वारदात डालते हैं। तो पॉलिटिकल वारदात डालने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ही ज़्यादा खामोशी के साथ सरगर्म हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक जानिब वो पॉलिटिकल वारदात डाल रहे हैं और दूसरी जानिब अपना जो पब्लिक इमेज है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एक बयान सामने आया है, बल्कि एक मुतालबा सामने आया है जिसने ख़ास तौर पर निचला तबका, गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका और ख़ास तौर पर लोअर ग्रेड्स पे काम करने वाले तबके के दिल जीत लिए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम अज़ कम जो तनख्वाह है वो 35,000 रुपये मुकर्रर की जाए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा महंगाई की लहर में सबसे ज़्यादा ये वाला जो तबका है ये मुतासर हो रहा है और इसको रिलीफ फराहम करना, इसकी मुश्किलात में कमी करना हुकूमत का फरीज़ा है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि जनाब हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि वो इस इशू को एड्रेस करे। ख़ास बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब जिस वक्त इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं उसी वक्त IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और उसकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं। और पहली मुलाकात के अंदर हुकूमत की तरफ से उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो IMF की तरफ से जो प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के लिए जो शराइत तय की जा चुकी हैं, जिन शराइत पर जो है अमल दरामद रुक गया था, उन तमाम की तमाम शराइत के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट पर अमल दरामद किया जाएगा। अब एक जानिब IMF की तरफ से मुतालबा है कि जनाब आपने अपने अखराजात को कम करना है, IMF की तरफ से मुतालबा है कि आपने गर्दिशी कर्ज़ों को कम करना है, IMF की तरफ से मुतालबा है कि आपने जो तयशुदा अहदाफ हैं तकरीबन 850 अरब रुपए के टैक्सेस आपने सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से हासिल करने हैं। इसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों को रैशनलाइज करना है। इस किस्म के मुतालबात की मौजूदगी में और अपना जो खसारा है उसको भी कम करना है। इस किस्म की सूरत हाल में IMF के साथ जब हुकूमत निगोशिएशन फेज़ में है, आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कम अज़ कम उजरत का तयन 35,000 रुपये करना एक ऐसा मुतालबा है जो बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर इस आसिफ अली जरदारी साहब की इस तजवीज़ पर अमल दरामद किया जाए तो हुकूमत को शायद कुछ मुश्किलात हों, लेकिन गरीब आदमी, जो पिसा हुआ तबका है, जो आम आदमी है, जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, चाहे वो सरकारी महकमों में काम कर रहा है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है, उसके लिए कुछ न कुछ ज़िंदगी के दिन गुजारने में कुछ आसानी पैदा हो सकती है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कुछ जो अरकान कौमी असम्बली हैं
سابق اور ख़ास طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ رابطے ہوئے ہیں، اور ख़اص طور پر جنوبی پنجاب میں جہانگیر احمد ترین صاحب، مخدوم احمد محمود صاحب اور یسر رضا گیلانی صاحب بہت ہی زیادہ متحرک ہیں، اور وہ یہ جو اراکین قومی اسمبلی ہیں جو اب جن کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ وہ نہ صرف رابطے کر رہے ہیں بلکہ ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کرانے کے لیے کچھ زیادہ ہی خاموشی کے ساتھ، باریکی کے ساتھ، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ رات کے اندھیروں میں خفیہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو لوگ اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں ان کو خاموشی کے ساتھ لاہور لایا جاتا ہے، اور یہاں پر ان کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کرا کر ان سے معاملات کو ڈن کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو اسی خاموشی کے ساتھ، اسی سیکریسی کے ساتھ واپس ان کے جو ایریاز ہیں وہاں تک منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ڈی جی خان کا ایریا ہے، راجن پور کا ایریا ہے، اس کے ساتھ رجحان کا ایریا ہے، یہ وہ تمام علاقے ہیں، رحیم یار خان ہے، لیا ہے، جہاں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت ہی زیادہ یہ جو باریک کارروائی ہے یہ کی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ یقینی طور پر ہمیں انتخابات سے پہلے جب بہت زیادہ پولیٹیکلی ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس وقت اس کے نتائج ہمیں سامنے آئیں گے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب یہ والی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور 2 دن پہلے جو شخصیت لندن سے واپس آئی تھی وہ بھی لاہور میں اپنا جو ہیڈ کوارٹر ہے 90H ماڈل ٹاؤن وہاں پر موجود ہیں۔ 2 دن مسلسل مریم نواز صاحبہ صبح سے آ رہی ہیں 90H، اور اس کے بعد وہ شام تک جو ہے ماڈل ٹاؤن میں قیام بھی کرتی ہیں اور مختلف ملاقاتیں اور اجلاسوں کی صدارت کر رہی ہیں۔ ابھی تک مسلم لیگ نون کی طرف سے ماں سوائے اس بات کے کہ مریم نواز 1 فروری سے پنجاب کے دورے پر روانہ ہوں گی، اور ان کا جو شیڈول ہے وہ کیا ہے، 1 فروری کو، 2 فروری کو انہوں نے بہاولپور میں ہونا ہے، اور اس طریقے سے مختلف اضلاع کا انہوں نے دورہ کرنا ہے، صرف اس شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے علاوہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ سامنے آئی ہے تو ایک ویڈیو، جس ویڈیو کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر انٹر ہو رہی ہیں، اور اپنے ہاتھ میں ان کا وہی ایک سٹیل کا گلاس ہے جو موضوع بحث بنا رہتا ہے جب جب وہ پولیٹکس میں آتی ہیں، جب جب وہ ایکٹیو رول پلے کرنے آتی ہیں، ان کے ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے اور وہ گلاس موضوع بحث بن جاتا ہے۔ 2 دن مسلسل اجلاس جس کے اندر پارٹی کے مختلف لوگوں کے ساتھ یقینی طور پر ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، لیکن خبر یہ ہے کہ ان اجلاسوں کے اندر کیا ہوا اس کی خبر کسی کو نہیں مل رہی۔ ان اجلاسوں کے اندر کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس حد تک یہ بند کمروں کے اندر بہت ہی زیادہ کلوز ڈور میٹنگز ہو رہی ہیں جہاں سے کوئی بھی بھنک باہر نہیں آ رہی۔ نہ ان اجلاسوں میں شریک لوگ باہر آ کر کوئی بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ ٹائٹ لپڈ ہے، اور نہ ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ مریم نواز کی کری جا رہی ہے۔ کسی کو اس بارے میں جو ہے وہ آگاہی نہیں دی جا رہی۔ میڈیا کو تو بالکل مریم نواز سے دور رکھا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ ان اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان سے بھی اس بات کا حلف لیا جاتا ہے کہ تسی باہر جا کے کوئی گل نہیں کرنی۔ ماں سوائے یہ ایک ویڈیو اور ایک تصویر جو سامنے آئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز سامنے ابھی تک نہیں آ سکی۔ وہ گلاس والی ویڈیو اور ایک عظمیٰ کاردار صاحبہ کی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی تصویر، صرف یہ 2 چیزیں ہیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ اور عظمیٰ کاردار صاحبہ کی جو تصویر ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے جوائن کیا ہے، اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، بلکہ یہاں تک آ جا رہا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے عظمیٰ کاردار جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے ہی عمران خان کو ٹف ٹائم دینا ہے تو پھر اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ سارے پٹے ہوئے گھوڑے ہیں جن کا اب موجودہ پولیٹیکل سٹیکس اس حد تک ہائی نہیں ہیں، اور نہ ہی لوگ ان کے بارے میں کچھ زیادہ پازیٹیو رائے رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کسی بات کو پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو عظمیٰ کاردار صاحبہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے سب سے پہلا انکشاف کیا تھا۔ یہ وہی عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں جن کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی۔ یہ وہی عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کو سب سے پہلے جادوگرنی قرار دیا تھا۔ یہ وہی عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں جن کا یہ آڈیو نہ صرف جب لیک ہوئی تو اس کو خاص طور پر بنی گالہ میں پہنچایا گیا، اور پھر بنی گالہ سے بشرا بی بی کی طرف سے عظمیٰ بی بی
کو جو ہے وہ نہ صرف شٹ اپ کال دی گئی بلکہ ان کو پارٹی سے نکالنے کے لیے عمران خان صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا، ادھر سے فون کال آئی، ادھر سے عظمیٰ کاردار فارغ۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کے جو کریڈٹ پہ کوئی اور چیز ہے ماں سوائے اس بات کو آشکار کرنے میں کہ جناب جو بشریٰ بی بی ہیں وہ ایک جادوگرنی ہے۔ اور اگر جو سیکریسی مسلم لیگ نون نے کسی پالیسی کے تحت رکھی ہے تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب مریم نواز پہنچیں گی پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب اور خاص طور پر بہاولپور، تو وہاں سے ان کا یہ جو مومنٹم ہے وہ کیا بلڈ ہوگا اور وہ کون سا نیریٹو لے کے سامنے آئیں گی۔ خیر، بات کرتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر جس پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور وہ ہیں جنرل ندیم انجم صاحب۔ اگر آپ دیکھیں گزشتہ تقریباً کوئی 6-7 دن سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب اس وقت پرائم ٹارگٹ ہیں، پرائم ٹارگٹ۔ ہر ایک کہیں نہ کہیں سے ندیم احمد انجم صاحب کو ٹارگٹ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹول ہاتھ میں لے کے پھرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو دمنی کی لہر آئی ہے، یہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو سرگرم ہوئی ہیں اور ایک کوئی نیا منصوبہ ہے جس کو لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور منصوبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام نہ آئے۔ پاکستان کے اندر استحکام آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اوپر پاکستان کے عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس منصوبے کی ناکامی کا، یعنی یہ جو منصوبہ لانچ ہوا ہے بدمنی کا، اس کی ناکامی کا فائدہ کس کو ہوگا اور کامیابی کا فائدہ کس کو ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو میں اگر 1 سال کی بات کروں تو مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلی ہے اس کی طرف سے یہی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہ آئے، پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے عدم استحکام کا شکار ہے، وہ شخصیت ہے عمران خان صاحب۔ اب یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب پہنچے پشاور، اور جا کر انہوں نے زخمیوں کی نہ صرف عیادت کی بلکہ ان کے جو حوصلے ہیں ان کو بلند کیا۔ لیکن اس عمل کی پذیرائی کرنے کی بجائے سوال یہ اٹھایا گیا کہ جب یہ 2 اہم شخصیات موجود تھیں تو ڈی جی آئی ایس آئی کہاں تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو عادل راجہ نے جو مختلف وی لاگز کیے ہیں، کیا وہ جو وی لاگز تھے وہ درست ہے، جہاں پر عادل راجہ صاحب نے کبھی ہنی ٹریپ کا ذکر کیا، کبھی ایک سیکٹر کمانڈر جو اسلام آباد کے ہیں ان کا نام لے کر ان پر نہایت غلیظ الزامات عائد کیے، اور پھر ندیم احمد انجم صاحب کو تو وہ جان بوجھ کر ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس دن سے ٹارگٹ کر رہے ہیں جس دن سے ندیم احمد انجم صاحب نے میڈیا پر آ کر عمران خان صاحب کے پول کھولے تھے۔ یہ بتایا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں رہنے کے لیے انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تا حیات اقتدار میں یعنی جو اپنا عہدہ ہے آرمی چیف کا اس کے اوپر رہنے کی پیشکش کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں آپ کو تا حیات آرمی چیف بناتا ہوں، آپ بس مجھے اقتدار سے نہ نکالیں۔ اور پھر معیشت اور سیاسی انتقام کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، اور وہ دن اور آج کا دن ندیم احمد انجم صاحب خاموشی سے اولدو اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، وہ مختلف یہ جو نیکسس ہے دہشت گردوں کا اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی اس واقعے سے پہلے بھی یہ جو ایک کارروائی کے اندر 4 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد کل بھی ایک کارروائی کے اندر کچھ شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہر ایک کارروائی کو مانیٹر نہیں کر سکتے، جو دشمن ہے اس کو ایک موقع چاہیے، اور جو کارروائیاں جو ہے وہ روک لی جاتی ہیں، جن کو ناکام بنا دیا جاتا ہے، میڈیا کے اندر اس کا اس طریقے سے تذکرہ نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹرینڈ چلانا شروع کر دیں اور بالکل ویسے ہی مطالبے کرنا شروع کر دیں جیسے ہم پولیٹیکل قیادت سے کرتے ہیں کہ جناب آپ کی فلاں پالیسی ناکام ہو گئی ہے، استعفیٰ دے گھر جائیں، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ بس جل گئی ہے خدا نہ خواستہ، آپ استعفیٰ دیں گھر جائیں۔ اس طریقے سے مطالبات ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی بھی آرگنائزیشن اور خاص طور پر حساس ادارے کے سربراہ کے حوالے سے اس طریقے سے مطالبات نہیں آتے کہ جناب یہ دہشت گردی کی کارروائی
कार्रवाई को रोका नहीं जा सका, आप इस्तीफा दे घर जाएं। ये वो ट्रेंड है जो ना सिर्फ चलाया गया है बल्कि इस ट्रेंड के अंदर ये वाला मुतालबा भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आदिल राजा साहब मुसलसल इस बात की कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब इस इदारे को और इस इदारे के सरबराह को किसी न किसी तरीके से निशाना बनाया जाए। कभी उनके कोई चक्र बना दिए जाते हैं, कभी उनके जहाज़ के इस्तेमाल को निशाना बनाया जाता है, कभी उनके जो है ऑफिस के अंदर रहने की बजाय फील्ड के अंदर जाकर लोगों से मुलाकातें करने और बराह रास्त लोगों के साथ रब्ता करके उनको इंगेज करने के अमल को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हर एक वो मौका, हर एक वो टूल इस्तेमाल किया जाता है जहां से नदीम अहमद अंजुम साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन मौजूदा हालात में अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त इमरान खान साहब के या उनके हवारियों के एजेंडे में की तकमील में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो भी नदीम अहमद अंजुम साहब है। अगर इस वक्त दहशत गर्दों के एजेंडे की तकमील में की रुकावट है वो भी नदीम अहमद अंजुम साहब हैं। और यही वजह है कि नदीम अहमद अंजुम इस वक्त टारगेट नंबर 1 है इमरान खान साहब के लिए भी और शरपसंदों के लिए भी। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।